السلام علیکم۔ زارق خان پریشان سی نگاہوں سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا اور پھر اس نے جرگے کے اراکین کے چہرے دیکھے۔ پیر سلامہ نے کہا، زارق خان، تم نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست اور قانون کے مطابق ہے۔ اس بدبخت نوجوان نے ہمارے لیے جو مشکلات پیدا کر دی ہیں وہ خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ ہمیں ذہانت سے کام لینا ہوگا۔ میں ذاتی طور پر زرغام خان کو جانتا ہوں۔ اس کا شمار تارکہ کے معززین میں ہوتا ہے اور سردار ہاشم خان کا دست راست کہلاتا ہے۔ ہاشم خان اس سے باہر نہیں ہوگا، چنانچہ بہتر یہی ہے کہ ذہانت سے اس مسئلے کو حل کرو۔ داؤد گل کو بلایا گیا اور پھر اس سے پوچھا کہ اس نے تولائی خان پر نگاہ کیوں نہیں رکھی۔ داؤد گل دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بولا کہ اسے اس بدبخت کے اس حد تک بگڑ جانے کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ پھر زارق خان نے تولائی خان سے پوچھا، جوانی کے جوش نے تجھے پاگل کر دیا تھا احمق لڑکے؟ تو نے یہ نہیں سوچا کہ تیری یہ حرکت دو قبیلوں کے درمیان خون ریزی کا باعث بھی بن سکتی ہے، بے شمار زندگیاں چھن سکتی ہیں تمہاری اس منہ زور جوانی کے کرتوتوں کی وجہ سے؟ بتاؤ، تمہارے ساتھ 4 نوجوان اور کون تھے؟ میں نہیں جانتا، تولائی خان نے جواب دیا۔ کیا تجھے اپنے خاندان کا احساس نہیں ہے تولائی خان؟ کیا تو اپنے گھر والوں کے لیے ایک عذاب بننا چاہتا ہے؟ میں اس حقیقت سے ہی انکار کرتا ہوں سردار زارق خان کہ میں نے کبھی شیر کوہ کی سرحد عبور کی تھی، تولائی خان نے جواب دیا، اور تیری اس بات کو ہم میں سے کوئی قبول نہیں کرے گا تولائی خان، کیونکہ جب میں نے تجھ سے 6 آدمیوں کا تذکرہ کیا تھا تو نے فوراً ہی جواب دیا تھا کہ تیرے ساتھ صرف 4 افراد تھے۔ مجھے یہ جواب یاد نہیں ہے۔ زارق خان نرم دل ہے، اس نے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی اور انصاف برتا ہے، لیکن تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں اپنے اختیارات کو استعمال کروں۔ داؤد گل، بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کو راست گوئی پر آمادہ کر لو تاکہ اس کے جرم کی شدت کم ہو جائے۔ بصورت دیگر خدا کی قسم، میں اسے تنہا زرغام خان کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ اس سے اپنا انتقام لے۔ میں نے قسم کھائی ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھی اس سے زیادہ مجرم ثابت ہوئے تو پھر اس کے ساتھ رحم کیا جائے گا، اور باہر طور فیصلہ ہم ہی کریں گے، کیونکہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کا فیصلہ دوسرے قبیلے کے لوگ نہیں کر سکتے، زارق خان نے کہا اور تولائی خان کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن تولائی خان کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ داؤد گل اس کے قریب پہنچ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اے بدبخت، اے لعین، اے ناپاک نوجوان، زبان کھول دے اپنی، کیوں ہم سب کے لیے عذاب خرید رہا ہے؟ تولائی خان کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بابا خان، دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر میں نے جرگے کے سامنے ایک حماقت کا ثبوت دے ہی دیا ہے تو میں تنہا سارا جرم تسلیم کرتا ہوں۔ میں تنہا شیر کوہ کی سرحد عبور کر کے تارکہ میں داخل ہوا تھا۔ وہاں کے قہوہ خانے میں جا کر میں نے قہوے کی بجائے شراب پی تھی، پھر ایک حسین رقاصہ کو اٹھا کر وہاں سے چل پڑا تھا جو بالآخر میرے شانے سے گر کر ہلاک ہو گئی، اور میں واپس آ گیا۔ اگر مجھ پر جرم مسلط کیا ہی جا رہا ہے تو پھر میں اس میں تنہا ہوں۔ بے وقوف شخص، کیا تجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ ارے ناہنجار، نام کیوں نہیں بتا دیتا ان 4 کا؟ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ تجھے بہکا کر لے جایا گیا تھا، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا؟ یوں لگتا ہے بابا خان جیسے تم نے کبھی دوستی ہی نہیں کی ہو۔ سنو سردار زارق خان، میں تمہارے قبیلے کا ایک ادنا سا نوجوان ہوں، لیکن میرے دل کا قبیلہ بہت وسیع ہے، اور جن لوگوں کو میں دوست کہہ چکا ہوں ان کا نام کبھی تمہارے سامنے نہیں لوں گا۔ تجھے وہ 4 نام بتانے ہوں گے تولائی خان، زارق خان نے چٹان جیسے سخت لہجے میں کہا۔ ممکن ہے ایسا ہو جائے، لیکن ابھی میں اس کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ جرگے کے معزز بزرگوں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ملے گی کہ میں اس لعین کا منہ کھلواؤں؟ ہاں، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ سرکش لڑکا بغاوت کا ثبوت دے رہا ہے تو بہر طور ہم اس کی بغاوت کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جائے جو مؤثر ہو۔ طریقے میں بتا سکتا ہوں معزز سردار، تولائی خان نے کہا۔ کیا؟ پیر سلامہ نے بے اختیار پوچھا۔ مجھے چھت سے الٹا بندھوا کر لٹکا دیا جائے،
اور میرے سر کے نیچے تیز آگ روشن کر دی جائے۔ یہ آگ جب میرے دماغ کو پگھلائے گی تو ممکن ہے اس سے خود بخود وہ چاروں نام باہر نکل پڑیں۔ تولائی خان نے کہا، اور کہا مار کر ہنس پڑا۔ عجیب و غریب کردار تھا اس شخص کا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھیوں میں زارق خان کا بیٹا تغرل خان بھی موجود تھا، اور بقیہ 3 افراد بھی۔ بہرط اور شیر کوہ کے معززین کے بیٹے تھے۔ اگر ان چاروں کے نام بتا دیتا تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہ جانے کون سا جذبہ، کون سا خیال تھا جس کے تحت وہ بذات خود اذیتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے اور تمہارے ساتھیوں کے دل میں انسانی جذبہ ہمدردی جنم لے تو دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً میرے ہاتھ پاؤں شکنجے میں کسوا کر کھنچوا دیا جائے۔ اس پر بھی اگر میری زبان نہ کھلے تو میرے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخم لگائے جائیں اور ان پر نمک چھڑک دیا جائے۔ زخموں کی تکلیف ممکن ہے مجھے زبان کھولنے پر مجبور کر دے۔ کیا یہ لڑکا پاگل ہے؟ کیا اس کا دماغ چل گیا ہے؟ بے شمار آوازیں ابھریں، لیکن زارق خان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، سب کچھ تیری خواہش کے مطابق ہی ہوگا تولائی خان۔ داؤد گل، تم جا سکتے ہو۔ اپنے بیٹے کو اب زندہ تصور نہ کرو۔ رحم سردار زارق خان، رحم، میں تجھ سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ جرگے کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، کوئی بھی ہو اسے اس کے جرم کی سزا ضرور دی جانی چاہیے۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ زارق خان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ تولائی خان کو پابند زنجیر کر کے اس قید خانے کی جانب سے لے چلے جو بہت کم استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ زارق خان کی مملکت میں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے۔ داؤد گل روتا پیٹتا واپس چلا گیا۔ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی قسم کی مراعات حاصل کر لیتا۔ جرگے کا اجلاس ختم ہو گیا اور زارق خان تنہا ایک کمرے میں بیٹھ کر ان حالات پر غور کرنے لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ جو کچھ ہوا تھا وہ درندگی تھی، جرم تھا، اور اس جرم کی سزا بحیثیت سردار اسے دینا ہی تھی، لیکن ایسے فیصلے اس نے بہت کم کیے تھے۔ اسے اس قسم کے فیصلوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کیونکہ شیر کوہ میں ایسے جرائم کبھی نہیں ہوئے تھے، لیکن کم بخت تولائی خان اپنی جان کھونے پر تلا ہوا ہے۔ دوستی اپنی جگہ، اور بلا شبہ دوستی کا یہ جذبہ ایک طرح سے متاثر کرنے والا بھی تھا، لیکن مسئلہ جرم کا تھا۔ کاش دوستی کا یہ اظہار کسی اچھے کام کے سلسلے میں کیا جاتا تو سب سے پہلے زارق خان ہی اسے سراہتا، لیکن بد نصیبی تھی کہ یہ اظہار غلط وقت اور غلط جگہ پر کیا جا رہا تھا۔ زارق خان کو امید تھی کہ وہ بہرطور کسی نہ کسی شکل میں ان بقیہ افراد کے بارے میں بھی معلوم کر لے گا۔ یہ کام بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تولائی خان نے جس طرح جرگے کے سامنے ہٹ درمی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے تحت زارق خان اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ تغلق خان کے بارے میں بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے تمام زندگی زارق خان کی مخالفت کی تھی اور وہ اس کے بدترین دشمنوں میں سے تھا۔ یہ اطلاعات بھی اس کے کانوں سے دور نہیں رہ سکی تھیں کہ تغلق خان راول خان سے بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے، لیکن خود اس نے کبھی ان تعلقات میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ راول خان کا ذاتی معاملہ تھا۔ البتہ اب اس وقت تغلق خان کی مخالفت بھی زارق کے لیے خاصی الجھنوں کا باعث بن گئی تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں جس قدر جلد کوئی قدم اٹھایا جائے بہتر تھا۔ بہرطور اسے سرداری کے فرائض انجام دینے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے چند خاص ساتھیوں کو طلب کیا۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ یہ تینوں عمر رسیدہ اور پختہ کار انسان تھے۔ تب وہ آہستہ سے بولا، تم لوگوں کو یہ معلوم کرنا ہے کہ تولائی خان کے بہترین دوستوں میں کون لوگ شامل ہیں۔ بہتر سردار، جو حکم۔ ان تینوں نے گردنیں خم کر کے جواب دیا اور اس کے بعد وہ منتشر ہو گئے۔ زارق خان اپنے طور پر جو فیصلے کر چکا تھا ان پر عمل درآمد کرنے میں وہ تساہل نہیں برتنا چاہتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے طلب کرنے پر 2 جلاد صفت شخص اس کے پاس پہنچ گئے اور زارق خان انہیں ساتھ لے کر قید خانے کی جانب چل پڑا جہاں تولائی خان قید تھا۔ تولائی خان کو قید خانے میں سختی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور محافظ پوری طرح اس کی طرف سے مستعد تھے۔ جلاد شکل کے دونوں افراد قید خانے میں داخل ہو گئے۔ زارق خان نے تولائی خان کو گھورتے ہوئے کہا،
تم میرے قبیلے کے نوجوان ہو، بے شک تم نے ایک گھناؤنا اور بدترین جرم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی خوفناک سزا دی جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تم اپنے چاروں ساتھیوں کے بارے میں بتا دو۔ سردار زارق خان: میں نہیں جانتا کہ نسلی طور پر میں کیا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے خاندان اور اس کی برتری کے بارے میں نہیں سنا، لیکن اگر میں اس خاندان کے لیے کسی حد تک برتری کا باعث بن جاؤں تو کیا حرج ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ زارق خان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہی کہ میں اپنے ان ساتھیوں کے نام چھپانے کے سلسلے میں اگر اپنی جان دے دوں تو کیا لوگ اسے تعریف کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے؟ کاش ایسا کسی اچھے سلسلے میں ہوتا، زارق خان نے کہا۔ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت برے۔ جو برے ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک معیار ہوتا ہے سردار، اور میری برائی کا یہی معیار ہے کہ میں اپنے برے ساتھیوں کے نام کسی قیمت پر نہیں بتاؤں گا۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھ پر جو ترکیب چاہو آزما لو، سب مجھ پر بے اثر رہیں گی، تو پھر مجبوراً میں تمہیں زرغام کے حوالے کر دوں گا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ سردار کے اقدامات سرداری کے مطابق ہوں گے۔ میں اس کے لیے نہ رحم کی درخواست کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو جھکانے پر رضامند ہوں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے طولائی خان؟ ہاں سردار، اس آخری فیصلے کا اظہار میں نے پہلے بھی کر دیا تھا۔ زارق خان عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نوجوان، پھر مجھے اپنے سلسلے میں بے قصور سمجھنا۔ میں تمہیں زرغام خان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں۔ طولائی خان مسکراتا رہا، پتہ نہیں اس پر کیا جنون سوار ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ خوف زدہ نہیں تھا، یا تو اس کے ذہن میں ایسی کوئی خاص بات تھی جس کا اندازہ زارق خان کو نہیں ہو سکا تھا، یا پھر وہ در حقیقت جنونی تھا۔ لیکن کچھ بھی تھا، زارق خان پر جو ذمہ داری آن پڑی تھی اسے پورا کرنا ہی تھا۔ اس نے گردن ہلائی اور پھر اپنے ان دونوں ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا، تمہیں اس سے ہر قیمت پر یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھ باقی 4 افراد کون تھے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ قید خانے سے واپس پلٹ پڑا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل کو یقین تھا کہ طولائی خان زندگی کی قیمت پر بھی زبان نہیں کھولے گا۔ محل میں واپس آ کر وہ پھر اسی غور و فکر میں ڈوب گیا۔ جرگے کے لوگوں کو بھی اس معاملے سے کافی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ شام کو پیر سلامہ زارق خان کے پاس پہنچا۔ اس کے ساتھ 2 اور بھی معززین تھے۔ زارق خان ان میں سے ایک بولا، تارکا سے آنے والے زرغام خان کے سلسلے میں تم نے کوئی اور مؤثر ترکیب سوچی؟ ہم لوگ ذہنی طور پر الجھے ہوئے ہیں، کہیں یہ معاملہ 2 قبیلوں کے تصادم کی شکل نہ اختیار کر جائے۔ میں جس قدر پریشان ہوں معزز بزرگ، اس کا اندازہ شاید آپ لوگ نہیں لگا سکتے۔ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک ایسے مسئلے سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ میں آپ لوگوں سے بھی مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ مجھے روشنی دکھائیے، میں تقریباً اپنے آپ کو بے بس پا رہا ہوں۔ بہرطور زارق خان، یہ تمہارا فرض ہے کہ حقیقتوں کو تلاش کرو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے تو پھر زرغام خان اس بات کا حقدار ہے کہ اپنے مجرم کو ساتھ لے جائے۔ لیکن کیا یہ ہماری روایت کے خلاف نہ ہوگا؟ انصاف بھی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ تم طولائی خان کو اپنے ہاتھوں سے موت کی سزا بھی دے سکتے ہو، چونکہ اس نے ایک رقاصہ کی جان لی ہے، اور اس کے ساتھیوں نے زرغام خان کے بیٹے اور چند دوسرے افراد کی زندگیاں ختم کی ہیں۔ طولائی خان اس سلسلے کا واحد مجرم ہے جو نگاہوں کے سامنے ہے۔ باقی لوگوں کی تلاش بھی جاری رکھو، لیکن زرغام کو مطمئن کرنا ضروری ہے تاکہ قبیلے کے دوسرے لوگوں کی زندگی محفوظ رہ سکے۔ اگر آپ لوگوں نے یہی فیصلہ دیا تو مجھے انکار نہیں ہوگا۔ ابھی زارق خان نے یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ وہ دونوں افراد جو جلات کا کام کرتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ ان کے چہروں سے مایوسی عیاں تھی۔ کیا رہا؟ زارق خان نے پوچھا۔ وہ نیم مردہ حالت میں قید خانے میں پڑا ہوا ہے، لیکن بے ہوش ہونے سے قبل بھی اس نے کہا لگا کر یہی بات کہی تھی کہ ابھی اس پر بہت کم تشدد کیا گیا ہے۔ ان 4 کے نام پوچھنے کے لیے ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ زارق خان نے پریشان نگاہوں سے پیر سلامہ اور دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اب آپ لوگوں کا جو بھی حکم ہو، میں تنہا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کل جرگے کے سامنے اس سلسلے میں آخری فیصلہ کر لیا جائے گا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر دھیمے لہجے میں بولا، تو ٹھیک ہے، جرگہ طلب کر لیا جائے۔
ہم لوگوں نے اپنے طور پر مشورہ کیا ہے اور مزید مشورے کریں گے۔ اگر اس جرم کی پشت پناہی کی گئی تو بے شمار انسانوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پیر سلامہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دوسرے دن جرگے کے اجلاس میں زرغام اور تغلق خان کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ داؤد گل کو بھی بلا لیا گیا تھا اور زارق خان نے یہ مسئلہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ پڑوسی قبیلے کے زرغام خان کی شکایت پر تولائی خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے غیر متوقع طور پر یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ سرحد عبور کر کے تارکا گیا تھا اور وہاں اس نے خون ریزی میں حصہ لیا تھا۔ بلا شبہ تولائی خان زرغام خان کا مجرم ہے اور ہم پر یہ اخلاقی فرض ہے کہ مجرم کو بھرپور سزا دی جائے، لیکن کوشش کے باوجود تولائی خان نے اپنے 4 ساتھیوں کے نام نہیں بتائے۔ آپ لوگ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جس قدر کوشش ممکن ہو سکتی تھی کی گئی، اب صرف یہ کسر رہ گئی ہے کہ ہم اسے ہلاک کر دیں۔ میں ابھی تک ان بقیہ لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں کر سکا ہوں جو تولائی خان کے ساتھ تھے، لیکن میں نے اس تفتیش کا سلسلہ ترک نہیں کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ بالآخر میں ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جرگے سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ تولائی خان کے سلسلے میں فوری طور پر کیا کیا جائے۔ لوگ چیمگوئیاں کرنے لگے۔ پیر سلامہ نے کہا، ہم جذبہ خیر سگالی کے طور پر مجرم تولائی خان کو زرغام خان کے حوالے کر سکتے ہیں اور اس سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ باقی 4 مجرموں کو شناخت کر کے ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ اس سے زیادہ اور کچھ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جرگہ اس سلسلے میں اپنی رائے دے سکتا ہے۔ نہیں، ایک اور معزز بزرگ نے کہا، زرغام خان نے مجرم کی نشاندہی کی ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، جرگہ اسے سزا دے گا، لیکن یہ سزا دینے کا حق صرف شیر کو ہی حاصل ہے اور ہم اپنے ہاں کے کسی نوجوان کو روایات کے خلاف زرغام خان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تغلق خان نے کھڑے ہو کر کہا، میں اس تمام کارروائی کی مخالفت کرتا ہوں۔ سردار کا فرض ہے کہ قبیلے میں ہر طرح کا امن و امان برقرار رکھا جائے اور یہاں موجود ہر اس شخص کی سرکوبی کی جائے جو کسی بھی طرح امن و امان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ 4 افراد بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا تولائی خان۔ تولائی خان کو بقول پیر سلامہ کے زرغام کے حوالے کر کے کیا باقی 4 افراد کو بچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ آخر ابھی تک ان کے بارے میں پتہ کیوں نہیں چلایا گیا؟ تغلق خان، تم بھی اسی قبیلے کے ایک فرد ہو، تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ بے شک میں سردار ہوں اور یہ میرا فرض ہے کہ میں جرائم کا خاتمہ کروں۔ ایک سردار ہی کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر تفتیش کر کے مجھے ان 4 کے نام مہیا کرو جو تولائی خان کے ساتھ تارکا گئے تھے۔ زارق خان نے غضبناک لہجے میں کہا، لیکن یہ سردار کا کام ہے، یہ ہر اس شخص کا کام ہے جو اس سرزمین پر رہتا ہے۔ میں تم ہی لوگوں کے ساتھ مل کر سرداری کا بھرم قائم رکھے ہوئے ہوں، تنہا میں پورے قبیلے کی آنکھ نہیں بن سکتا۔ تغلق خان، یہ ذمہ داری میں ان تمام حضرات کے سامنے اب تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ نہیں سردار زارق خان، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں اس قسم کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو معذور پاتا ہوں۔ تو پھر اعتراض کرنے سے پہلے تغلق خان ہر بات پر غور کر لینا چاہیے۔ زارق خان کوشش کر رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی کسی قسم کی جانبداری سے کام نہیں لے گا۔ تم نے زارق خان پر بہت مذموم الزام لگایا ہے اور الزام کی تم سے باز پرس بھی کی جا سکتی ہے۔ ان 4 کو منظر عام پر لے آؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ جرگے کے ایک اور معزز رکن نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو تلاش کرنے آیا تھا اور اس کے لیے میں نے اصولی طور پر سردار زارق خان سے رابطہ قائم کیا۔ اگر زارق خان میری مدد کرنا نہیں چاہتا تو اب میرے سامنے صرف ہاشم خان کا نام رہ جاتا ہے اور اب یہ معاملہ قبیلوں کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔ ضرور خان زرغام، اگر تم یہی مناسب سمجھتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاشم خان کسی بھی شکل میں ہم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، پہاڑوں کی چٹانوں پر یا پھر شیر کوہ کے سردار کی حویلی میں۔ جرگے کے ایک اور رکن نے کہا اور زرغام کھڑا ہو گیا۔ آؤ تغلق خان، اب اس کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ ہم مزید کوئی گفتگو کریں۔ تغلق خان بھی کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ جرگے کے ارکان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے تھے اور خاصی سنسنی خیز فضا پیدا ہو گئی تھی۔
تغرل خان ان دنوں راول خان کے پاس مقیم تھا، عموماً وہیں رہتا تھا۔ نئی حویلی میں بس کبھی کبھی اس کا آنا ہوا کرتا تھا۔ تارکا سے وہ سیدھا یہیں واپس آیا تھا۔ اس کے دوستوں نے گھوڑے استبل میں باندھے تھے، لباس اتار کر اسے دے دیے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ اس وقت سے تغرل خان خاصا اضمحلال کا شکار تھا کہ فرزان اس کے پاس پہنچ گیا۔ فرزان کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تغرل نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، کیا بات ہے، تو بدحواس کیوں ہے؟ کیا تمہیں علم ہے تغرل خان، طولائی خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ کیسے؟ تغرل خان دھاڑا، کیا سردار کو ہماری اس کارروائی کا علم ہو گیا؟ ہاں، جس شخص کو ہم نے تارکا میں ہلاک کیا تھا وہ تارکا کے ایک معزز آدمی کا بیٹا ہے، اور مرنے والے کا باپ یہاں پہنچ چکا ہے۔ اس نے سردار سے ملاقات کر کے تمام صورتحال بتا دی ہے، اور طولائی خان کو پہچان لیا گیا ہے، اور احمق طولائی خان اپنے آپ کو ان سے نہ چھپا سکا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طولائی خان قید خانے میں ہے اور اس سے اس کے بقیہ ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ بھی خطرے میں ہو۔ صرف ہم لوگ ہی نہیں، اگر اس نے تمہارا نام بھی لے دیا تو بات ایک ہی ہے۔ لیکن کیا طولائی خان ایسا نہیں کر سکتا؟ کیا کہا جا سکتا ہے تغرل خان؟ اگر اس پر تشدد کیا گیا تو ممکن ہے اس کی زبان کھل جائے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ہونے دو فرزان، تم فکر مند کیوں ہو؟ فکر مند ہونے کی تو بات ہے تغرل خان، ہم جرگے کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اوہ، میں کسی جرگے کو نہیں مانتا، مجال ہے کسی کے جو ہم پر ٹیڑھی نگاہ بھی ڈال سکے۔ اس مسئلے کو اتنا آسان نہ سمجھو تغرل خان، بے شک سردار زارق خان تمہارے باپ ہیں، لیکن قبیلے کے سردار بھی ہیں، انہیں سب کے خلاف فیصلہ دینا ہوگا، اور اگر میں اس فیصلے کو قبول نہ کروں تو خدا جانے اس کے بعد کیا ہوگا۔ فرزان نے کہا، تم فکر نہ کرو فرزان، اپنے بقیہ دونوں ساتھیوں سے کہو کہ رات کے دوسرے پہر مجھ سے پرانی حویلی میں ملاقات کریں، ہم کوئی بہتر مشورہ کر سکیں گے۔ تو پھر میں جا رہا ہوں۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ کیوں نہ ہم پہاڑوں میں جا کر روپوش ہو جائیں، ہم یہیں قبیلے میں رہیں گے، حماقت کی باتیں مت کرو، تغرل نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد فرزان وہاں سے چلا گیا۔ تغرل کے ذہن پر خوف کا شائبہ بھی نہیں تھا، یہ تصور تو شاید اس کا ذہن قبول ہی نہیں کرتا تھا، البتہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے چاروں دوستوں کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ طولائی خان کی گرفتاری بھی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ طولائی خان بے شک ایک اچھا دوست تھا۔ تغرل خان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اور اس کے بعد وہ جوزفائن کے پاس پہنچ گیا۔ جوزفائن اس سے کافی مہربانی سے پیش آتی تھی، کیونکہ تغرل سے اس کی بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ اس وقت بھی اس نے تغرل کا استقبال کیا اور محبت بھرے انداز میں بولی، شیر کوہ کا ہونے والا سردار کسی قدر متردد نظر آ رہا ہے۔ ہاں چچی خانم، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ وجہ؟ تمہارے رغبت دلانے پر میں اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ تارکا پہنچا تھا، لیکن وہاں میرے ہاتھوں چند بدبخت جہنم رسید ہو گئے۔ ان میں سے ایک تارکا کے امیر خان زرغام کا بیٹا جواد کوہ تھا۔ زرغام زارق خان کے پاس شکایت لے کر آیا ہے، پتہ نہیں کس طرح بدبخت طولائی خان کی شناخت ہو گئی، اسے گرفتار کر لیا گیا، اور اب وہ لوگ اس سے بقیہ لوگوں کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ زرغام طولائی خان کو مجرم کی حیثیت سے سزا دینے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں چچی خانم تم ہی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے چچا سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلے میں تمہیں مشورہ دے سکے؟ تم آرام کرو، میں تمہارے چچا سے مشورہ کرتی ہوں، یہیں رکو، تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں تم سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ جوزفائن تغرل کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل گئی، اور پھر راول خان کے پاس پہنچ گئی۔ راول خان نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کا استقبال کیا۔ کہو جوزفائن، کیا بات ہے؟ کچھ تحریک ہوئی ہے راول خان؟ جوزفائن نے کہا، اور تغرل کی تمام داستان راول خان کو سنا دی۔ میں تو اپنے کاموں میں کچھ ایسا مصروف رہا کہ مجھے شیر کوہ کی اندرونی خبریں ہی نہ مل سکیں۔ بڑی دلچسپ اور گرم خبر ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر تغرل خان کا نام منظر عام پر آیا تو ہمیں کچھ الجھنیں درپیش ہو سکتی ہیں۔ تغرل خان کا نام زارق خان کے سامنے خواہ کتنی ہی بار اور کسی بھی حیثیت سے آئے، لیکن ابھی جرگے کے سامنے اسے مجرم کی حیثیت سے نہیں پیش ہونا چاہیے راول خان۔
اگر ایسا ہو گیا تو یوں سمجھو کہ ہم نے جتنی محنت سے تغرل خان کو اپنے مقصد کے لیے پروان چڑھایا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے جوزی؟ کوئی ترکیب تمہارے ذہن میں ہے؟ ہاں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا راول خان، اور میرے خیال میں اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ طولائی خان کو قید خانے سے نکال لیا جائے اور اسے کہیں پہاڑوں میں روپوش کر دیا جائے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ راول خان تفکر آمیز لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں تغرل خان، اپنا کام جاری رکھے گا، اپنا نہیں بلکہ ہمارا اور بقیہ لوگوں کو بھی ہم کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، بشرط یہ کہ طولائی خان نے زبان نہ کھول دی ہو۔ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے زبان کھول دی تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ طولائی خان کو ختم کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے بیان کی تصدیق نہ کر سکے، اور باقی جو نام اس نے لیے ہیں ان کے سلسلے میں اسے جھوٹا ثابت کر دیا جائے گا۔ سردار زارق یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ طولائی خان نے یہی بیان دیا تھا؟ کیا ثبوت ہوگا سردار زارق کے پاس؟ لیکن یہ اسی شکل میں ہے جب کہ طولائی خان نے زبان کھول دی ہو، اور اس بات کا جواب ہمیں اسی صورت میں مل سکتا ہے جب ہم طولائی خان کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ جوزفائن نے جواب دیا، اور راول خان سوچ میں ڈوب گیا۔ دیر تک وہ سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، طولائی خان کی رہائی کا انتظام ہو جائے گا اور ہم اسے پرانی حویلی کے تہہ خانے میں رکھیں گے، لیکن اس کی رہائی کے لیے تم نے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ جوزفائن نے سوال کیا۔ اسی الجھن میں ہوں، راول خان بولا۔ کیا مطلب؟ گویا تم نے ابھی کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا؟ فیصلہ تو کر لیا ہے، بس پریشانی ہے تو صرف اتنی ہے کہ کچھ اور زندگیاں لینا ہوں گی۔ وہ زندگیاں کس کی ہیں؟ قید خانے کے محافظوں کی، راول خان نے جواب دیا، اور جوزفائن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جب تم ایسی باتیں کرتے ہو راول خان تو میں عجیب سے احساس کا شکار ہو جاتی ہوں۔ میں نہیں سمجھا، راول خان چونک کر بولا۔ تم آج بھی ان چٹانوں کے پتھریلے اصولوں کے قیدی ہو، صرف ان کے بارے میں سوچتے ہو۔ میں تمہارے ذہن میں نہیں آتی، میں جسے دنیا کی سب سے بڑی اذیت سے دوچار کیا گیا ہے، میں جس سے ماں بننے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ جوزفائن ناک سے شوں شوں کرنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں جوزی، نہیں ڈارلنگ، سوری میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ راول خان جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں اس علاقے کے ایک ایک ذرے سے انتقام لینا چاہتی ہوں، میں ایک ایک چٹان کو سرخ کر دینا چاہتی ہوں، اور تمہیں میری مدد کرنا ہوگی راول خان، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تم سے منحرف نہیں ہوں خانم، تمہارے ہر حکم کی تعمیل میرا فرض ہے، اطمینان رکھو، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ راول خان نے تسلیاں دیتے ہوئے کہا، ایک بات اور سنو، تغلق خان کو اس کی بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ معاملہ اس کے دوست زرغام خان کا ہے، اور بہرطور زرغام خان اس کے ساتھ قیام پذیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں، راول خان نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، تم بالکل مطمئن رہو، سب تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ تغرل خان نے ایک مخصوص ویران جگہ منتخب کر کے اپنے دوستوں کو مشورے کے لیے طلب کر لیا تھا۔ طولائی خان بیچارہ بدستور قید خانے میں تھا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خاص معلومات ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکی تھیں۔ تغرل خان نے شیرم خان، فرزان اور جابر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم پانچوں میں سے ایک قیدی ہے۔ طولائی خان کی کمی ہمیں بہت بری طرح محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے مشورہ دو میرے دوستو کہ طولائی خان کو کس طرح رہا کرایا جائے۔ جابر خان نے تغرل خان کی طرف دیکھا اور پھر عجیب لہجے میں بولا، سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے تغرل خان کہ تم شیر کوہ کے ہونے والے سردار ہو، لیکن تمہارے اختیارات ابھی کچھ بھی نہیں ہیں۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تم کہ اپنے خصوصی احکامات سے ایک قیدی کو آزاد کرا لو۔ یہ بندش تم قبول کر لیتے ہو؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو سب سے پہلا کام یہی کرتا کہ اپنے باپ سے طولائی خان کی رہائی کی بات ہی کرتا۔ تم بیوقوف ہو جابر خان، شاید یہ بات تمہارے علم میں نہ ہو کہ میرا باپ زارق خان اگر قبیلے شیر کوہ میں سب سے زیادہ محتاط رہتا ہے تو صرف مجھ سے، اس کی نگاہوں میں ایک مجرم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ تارکا میں ہونے والے ہنگامے میں میرا ہاتھ ہے، شاید وہ سب سے پہلے مجھے سزا دے۔ میں جانتا ہوں سردار تغرل، لیکن یہ کیسی سرداری ہے؟
میں تو کہتا ہوں جس قدر جلد ممکن ہو سکے تم سرداری اپنے قبضے میں کرو، تاکہ ہم لوگوں کی زندگیاں ہماری اپنی مرضی کے مطابق گزریں، ورنہ ہم اسی خوف کا شکار رہیں گے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی تفریح کر بھی ڈالی جائے تو باز پرس ہوگی، سزائیں ملیں گی اور یہ سزا موت کی سزا تک ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہمیں یہ موت قبول کرنا ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہے۔ جابر خان: کیا؟ شیرم نے پوچھا۔ قبیلے کی سرداری قبول کرنے کے بعد انسان میرے باپ کی طرح احمق ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے تمام لوگ اس سے باز پرس کر سکتے ہیں، اس کی کسی غلطی کا جواب طلب کر سکتے ہیں۔ ایسی سرداری سے کیا فائدہ کہ سردار اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو آسائشیں فراہم نہیں کر سکتا، لوگ اس کی گردن پر سوار رہتے ہیں۔ کیا تم تغرل کو ایسا ہی انسان سمجھتے ہو جو یہ پابندیاں قبول کر لے گا؟ اگر میں ان پابندیوں سے منحرف ہو جاؤں گا تو میرے خلاف سازشوں کے جال بچھ جائیں گے، اور ہر شخص اس فکر میں سرگرداں ہو جائے گا کہ کس طرح مجھے اس سرداری سے معزول کر کے کسی دوسرے کو سردار مقرر کرے۔ ایسی حالت میں ہمیں کیا اپنے منصب کی حفاظت کے لیے ایسے اقدامات نہیں کرنا پڑیں گے جو دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہوں گے؟ بلا شبہ کرنا پڑیں گے، فرزان نے جواب دیا۔ تو پھر ایسی سرداری کس کام کی؟ لیکن تغرل خان، اس کے باوجود ہم دوسروں کے محکوم تو نہیں رہ سکتے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک تفریح کریں اور زندگیاں اس کی نظر کر دیں۔ ہاں، اس کے لیے میں کچھ اور ہی چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ جابر خان نے پوچھا۔ میں کسی ایک قبیلے کی سرداری نہیں پسند کرتا، میں تو ان پہاڑوں کا حکمران بننا چاہتا ہوں، ایک ایسا حکمران جس کی ہیبت و جلال سے چٹانیں لرزیں، پہاڑوں میں زلزلہ آ جائے۔ میں ایک چھوٹے سے قبیلے شیر کوہ کا سردار بن کر اپنی زندگی اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پہاڑوں کا شہنشاہ، پہاڑوں کا حکمران، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے سردار تغرل؟ یہ تو یہاں کی ریت ہی نہیں ہے، اور طاقت کے بل پر کسی ریت کو چٹانوں میں رہنے والوں پر مسلط کرنے کے لیے پوری عمر درکار ہے۔ ہم یہ سب کچھ طاقت کے بل پر ہی کریں گے، لیکن ریت رسم و رواج کے تحت نہیں، کسی قانون کے تحت نہیں، صرف طاقت کے بل پر، صرف طاقت کے بل پر۔ تغرل نے اپنے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس کے تینوں دوست ابھی تک تغرل کا مطلب نہیں سمجھے تھے۔ تغرل نے مسکرا کر کہا، ان چٹانوں میں سردار تغرل کا نام گونجے گا، لیکن سردار تغرل کا کوئی قبیلہ نہیں ہوگا، کوئی مملکت نہیں ہوگی۔ چٹانوں کے غار، پہاڑی ٹیلے، ہر وہ جگہ ہمارے احکامات کا مسکن ہوگی جہاں ہم دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکیں۔ ہم ایک ایسا گروہ بنائیں گے جو انتہائی طاقتور لوگوں پر مشتمل ہوگا، اور یہ گروہ پہاڑوں پر حکمرانی کرے گا۔ یہی ایک طریقہ ہے پہاڑوں پر حکومت کرنے کا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تغرل نے جواب دیا۔ جابر خان، شیرم اور فرزان گہری نگاہوں سے تغرل کو دیکھ رہے تھے۔ 5 سفید گھوڑے، جابر خان مسکرا کر بولا۔ پہاڑوں میں جس طرف نکل جائیں گے کوہرام مچ جائے گا، بستیاں راکھ ہو جائیں گی، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لوگ اس نام کو سن کر خوف سے تھر تھر کانپیں گے۔ بالکل، بالکل یہی چاہتا ہوں میں، تم نے ٹھیک کہا ہے جابر۔ یہ سب کچھ چند لمحات میں نہیں ہو جاتا، خود کو طاقتور بنانے کے لیے ایک طویل جد و جہد کرنی ہوگی، بہت غور کرنا ہوگا تغرل خان۔ جبکہ ہمارے سامنے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تولائی خان کا ہے، شیرم نے کہا۔ ہاں تولائی خان، یہ زرغام ہی مصیبت کا باعث بنا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس کا دوست تغلق خان ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ تغلق خان میرے چچا کا دوست ہے، اور تولائی خان ہمارا دوست ہے۔ جابر خان بولا، کیوں نہ زرغام ہی کو ختم کر دیا جائے؟ وہ مر جائے گا تو پھر اپنے بیٹے کے لیے جد و جہد کون کرے گا؟ اور ہم ایسا اس وقت کریں گے جب زرغام خان تغلق خان کا گھر چھوڑ دے گا۔ کیا خیال ہے؟ تغرل خان نے کہا۔ بہت عمدہ، بس یہ پتہ چل جائے کہ تولائی خان نے ہمارا نام لیا ہے یا نہیں۔ مجھے تولائی خان سے اس کی امید نہیں ہے، لیکن اگر کسی تشدد نے اسے اس کے لیے آمادہ کر دیا تو پھر دیکھا جائے گا۔ ویسے میں چچی خانم سے بھی مشورہ کر لوں گا۔ یہ بات طے ہے کہ زرغام کو زندہ واپس نہ جانے دیا جائے۔ تغرل خان نے کہا، 100% طے۔ تینوں دوستوں نے اس پروگرام کی توثیق کر دی، اور اس کے بعد وہ خفیہ اجلاس برخاست ہو گیا۔ سب اپنے اپنے راستوں کی طرف چل پڑے۔ تغرل کا رخ پرانی حویلی کی طرف تھا۔ راول خان اس وقت موجود نہیں تھا۔
البتہ جوزفائن نے حسب معمول مسکراتے ہوئے تغرل کا خیر مقدم کیا تھا۔ میں پریشان ہوں چچی خانم۔ خان تغرل کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جوزفائن نے پوچھا۔ طلائی خان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں موجود ہوں، تمہارے چچا موجود ہیں۔ مجھے پتہ تو چلے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن جو کچھ ہوگا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ سکون سے سو جاؤ۔ ویسے اپنے طور پر بھی تو تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زرغام کو ان پہاڑوں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ جب وہ تغلق خان کے گھر سے رخصت ہو کر تارکا واپس جائے گا تو پہاڑوں میں اسے گھیر لیا جائے گا اور پھر گدھ ان کی لاشیں نوچ ڈالیں گے۔ جوزفائن چونک پڑی۔ اس کی آنکھیں خیالات کی وادیوں میں کچھ دیکھنے لگیں۔ یہاں سرداری نظام تھا، جرگہ تھا، فیصلہ کرنے والے تھے۔ یہ شیر نما لوگ تھے۔ وہ اس لیے اس سے نفرت کرتے تھے کہ اس کی رگوں میں غیر ملکی خون تھا۔ ان میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ جب میں ان میں سے نہیں ہوں تو پھر جب میرا خون ان میں سے کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو پھر مجھے ان کے خون سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس خون کو بہنا چاہیے۔ جب یہی میرے خلاف ہیں پھر میں بھی ان کے خلاف کیوں نہ ہو جاؤں؟ ہاں، مجھے ان سب سے انتقام لینا ہے، اور اس کے لیے تغرل کا منصوبہ بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے تغرل کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی، مجھے پہلے ہی تم پر بہت اعتماد ہے تغرل۔ میں جانتی ہوں کہ آنے والے وقت میں تمہارا کوئی مد مقابل نہ ہوگا۔ زرغام بچ کر نکل گیا تو یہ تمہارے منہ پر تھپڑ ہوگا۔ اسے کسی قیمت پر نہیں بچنا چاہیے، اور بے شک اس کے لیے وہی وقت موزوں ترین ہوگا جب وہ یہاں سے نکل کر جائے اور پہاڑوں میں تارکا کی جانب سفر کرے۔ بلکہ ایک کام اور بھی کرنا۔ کیا چچی خانم؟ ان سب کی لاشیں گھوڑوں کی پشت سے باندھ کر تارکا کی سرحد میں دھکیل دینا، تاکہ تارکا والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ زرغام کسی کی شکایت لے کر گیا تھا۔ گویا تم بھی چچی خانم میرے فیصلے کی تائید کرتی ہو۔ تغرل نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف تائید نہیں، پرزور تائید، اور صرف تائید ہی نہیں، میں تمہاری مدد بھی کروں گی۔ جوزفائن نے کہا، ٹھیک ہے چچی خانم، تم نے میرے حوصلے بڑھا دیے، لیکن طلائی خان کے لیے آپ فوراً کچھ کریں۔ میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ تم دنیا کی کسی بات پر پریشان نہ ہوا کرو جانے من۔ ہم جو موجود ہیں اپنے پروگرام کی تکمیل کر لو اور مجھے اس سے آگاہ کرو، جوزفائن نے کہا، اور تغرل مطمئن ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو جوزفائن نے ایک خادمہ کو طلب کر کے راول خان کے بارے میں پوچھا۔ خان ابھی تک نہیں آئے، خادمہ نے جواب دیا، اور جوزفائن گردن ہلانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ راول خان کہاں گیا ہے۔ طلائی خان سے اقبال جرم کرانے والوں کو دانتوں پسینے آ گئے تھے۔ ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ نوجوان انتہائی سخت جان ہونے کے ساتھ ساتھ شاید ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا ہے۔ جب اس کا سر لوہے کے شکنجے میں کسا جاتا تو وہ ہذیانی انداز میں کہے لگانے لگتا اور پوچھ گچھ کرنے والوں کو اکساتا کہ وہ اس پر مزید تشدد کریں، اتنا کہ وہ جان سے گزر جائے۔ شاید وہ دم آخر انہیں کچھ بتا دے۔ تفتیش کرنے والے بعض اوقات اس کی ہٹ درمی پر شدید طیش میں آ جاتے، لیکن وہ زارق خان کے حکم پر مجبور تھے اور ایک حد سے زیادہ تشدد نہیں کر سکتے تھے کہ طلائی خان کی زبان کھلوائی جائے اور اس سے ان چاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، یہ نہ کہ اس کی زندگی ختم کر دی جائے۔ چنانچہ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگتے تھے۔ ایک بوڑھے محافظ نے اسے سمجھانے کی کوششیں کی، داؤد گل کے بیٹے، تم اپنے بوڑھے باپ کے لختے جگر ہو، کچھ اس کا ہی خیال کر لو۔ اگر تم ان کے نام بتا دو تو ممکن ہے تمہارے ساتھ رحم کیا جائے گا اور تم کھلی فضاؤں میں سکون کی سانس لے سکو گے۔ میرے پیارے بزرگ، میرے محب، تمہیں شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جب تم میرے برابر تھے تو بالکل احمق تھے اور دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن موجودہ وقت اپنی عمر سے 15 سال آگے ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پر میں تمہارے برابر کا ہوا۔ تو میرے احمق بزرگ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے ساتھیوں کے نام لے دوں تو میرے ساتھ رحم کیوں کیا جائے گا؟ میں اس جرم
میں اس جرم میں تو برابر کا شریک ٹھہرایا جاؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو جرم کی سزا نہ ملے اور باقی سب کو دی جائے؟ چنانچہ بڑے میاں پاگل پن کی باتیں مت کرو۔ ہاں، اگر تھک گئے ہو تو جا کر اعلان کر دو کہ تم اپنے فرائض کی بجاوری میں ناکام رہے ہو۔ بوڑھا محافظ بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر گردن ہلا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ طولائی خان پر کون کون سے مظالم نہیں کیے گئے تھے۔ یہ ایسی سختیاں تھیں کہ سخت سے سخت جان شخص کرب میں چیخ اٹھتا، دہائیاں دے دے کر زندگی کی بھیک مانگتا، ایک لمحے میں اپنی اس طرح زبان کھول دیتا کہ نہ کردہ جرائم کا اعتراف بھی کر لیتا۔ لیکن طولائی خان پر یہ تمام حربے بے اثر تھے، اور اب کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہا تھا سوائے اس کے، اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ اس کے جسم میں کئی چھٹانک سیسا اتار کر اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیا جائے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی۔ محافظ دن میں کوششیں کرتے رہے تھے۔ رات کو طولائی خان کو سمجھانے کی بہت سی کوششیں کی گئی تھیں۔ اس کے جسم پر کہیں گہرے زخم نہیں لگائے گئے تھے، لیکن لوہے کی سلاخوں سے داغنا اور ان پر مرچیں چھڑکنا بھی تو معمولی کام نہیں ہوتا۔ قبر کے مردے بھی شاید ان سختیوں پر چیخ اٹھتے، لیکن طولائی خان فولادی انسان تھا۔ اس تمام وقت میں اس کے ہونٹوں پر ایک تاؤ دلانے والی مسکراہٹ کھیلتی رہی تھی۔ باہر بے کراں تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہرا دینے والے محافظ پہرے پر مستعد تھے، لیکن اس بات سے بے خبر کہ ان کے نزدیک ہی کچھ نئی جھاڑیاں اگ آئی ہیں۔ قید خانے کے اطراف میں جھاڑیوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ جھنڈ تاریکی میں لپٹے ہوئے یوں محسوس ہوتے تھے جیسے کچھ پراسرار لوگ تاریکی کی چادر اوڑھے سر جھکائے بیٹھے ہوں۔ قید خانے کے محافظوں کو اگر وہ منظر نظر آ جاتا تو شاید وہ دہشت سے چیخ ہی اٹھتے۔ کچھ جھاڑیاں اپنی جگہ تبدیل کر رہی تھیں، لیکن یہ بہت دور سے چلتی ہوئی یہاں تک آئی تھیں۔ وہ چند قدم کا فاصلہ طے کرتیں اور اس کے بعد ساکت ہو جاتیں۔ رفتہ رفتہ محافظوں کے بالکل قریب پہنچ گئیں۔ محافظوں کی نگاہیں متعدد بار اس جانب اٹھی تھیں، لیکن انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جھاڑیوں کے ذریعے کوئی انوکھا کام کیا جا سکتا ہے، یا پھر انہوں نے نئی جھاڑیوں کے ان ہیولوں کو دیکھ کر یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس سے قبل تو یہ جگہ صاف تھی۔ یہ اچانک ہی جھاڑیوں کا اچھا خاصا جھنڈ یہاں کیسے اگ آیا؟ وہ کندھوں پر رائفلیں لٹکائے بڑے مطمئن انداز میں ہر 15 منٹ بعد قید خانے کے گرد ایک چکر لگاتے اور پھر مرکزی دروازے پر آ کر چلم پینے میں مصروف ہو جاتے۔ یہ سب کچھ ان کے روزانہ کے معمولات میں شامل تھا، اس لیے انہوں نے اپنے اس عمل سے اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت دونوں ہی محافظ بے اختیار چونک پڑے جب اچانک دو جھاڑیوں نے اطراف سے ان پر حملہ کر دیا اور ان کی گردنیں مضبوط اور طاقتور ہاتھوں کے شکنجوں میں جکڑی گئیں۔ اس اچانک افتاد نے انہیں دہشت زدہ کر دیا اور ان کے حلق سے ہلکی سی کرہ بھی نہ بلند ہو سکی، اور شاید یہی حملہ آوروں کی خواہش بھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں محافظ جھاڑیوں کے اس جھنڈ میں گم ہو گئے، اور اس کے بعد ان جھاڑیوں سے دو آدمی باہر نکل آئے جو ان محافظوں سے مختلف نہیں تھے، لیکن یہ وہ محافظ نہیں تھے جو چند لمحات قبل ہوش و حواس کے عالم میں اپنے فرائض کی بجاوری کر رہے تھے۔ غار کے پہلے حصے میں دو اور محافظ موجود تھے جنہیں وقت گزرنے کے بعد اپنی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ رات کو صرف 4 محافظوں کا پہرا رہتا تھا، اور اس کے بعد یہ پہرے تبدیل ہوتے رہتے تھے، یہاں تک کہ تمام محافظوں کی ڈیوٹی صبح 7 بجے ختم ہو جاتی تھی اور ان کی جگہ نئے محافظ لے لیا کرتے تھے جو شیر کوہ کی بستی سے روزانہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے لیے آتے تھے۔ نئے محافظ چند لمحات پہلے محافظوں کی طرح گشت کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قید خانے کے پہلے حصے میں داخل ہو گئے۔ باقی 2 محافظ زمین پر بیٹھے تمباکو نوشی کر رہے تھے۔ انہوں نے آنے والوں کو دیکھا اور بے اختیار بول پڑے، ارے ابھی تو وقت بھی نہیں ہوا۔ وقت ہو گیا ہے بھائی، آنے والے 2 محافظوں میں سے ایک نے کہا۔ نہ جانے یہ ان کے اجنبی لہجے کا اثر تھا کہ ان کے انداز مختلف تھے جس نے محافظوں کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ ان کے ہاتھ تیزی سے اپنی رائفلوں کی طرف بڑھے تھے۔
لیکن آنے والوں نے انہیں اس کا کوئی موقع نہ دیا۔ وہ کسی عقاب کی مانند ان پر جھپٹے تھے۔ ان کا طریقہ کار ایسا تھا کہ مد مقابل کو دم لینے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ انہوں نے ان محافظوں کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالے تھے اور پھر انہیں رگید کر چٹان کی دیوار سے ٹکرا دیا تھا۔ ان کے سر ایک دھماکے کے ساتھ چٹان سے ٹکرائے اور دوسرے لمحے ان کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے، لیکن اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ غالباً حملہ آوروں کو یہ ہدایت تھی کہ کوئی ایسا نشان نہ چھوڑیں جس سے ان کی شخصیتیں کھل کر سامنے آنے کا کوئی خدشہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے دونوں محافظوں کی لاشیں ایک طرف ڈالنے کے بعد تیزی سے ان کے لباس کی تلاشی لی اور ان میں سے ایک کی جیب سے قید خانے کی چابی دریافت ہو گئی۔ قید خانے کے بڑے دروازے میں تالا پڑا ہوا تھا، جسے کھولنا اب ان دونوں محافظوں کے لیے مشکل نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس تاریکی میں طولائی خان کے گہرے گہرے سانسوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ شیر کوہ کی زندگی بہت پرسکون تھی۔ وہاں جرائم تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، اور کبھی کسی سے کوئی جرم سرزد ہو بھی جاتا تھا تو اس کی سزا سنانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، اس لیے قید خانے میں مجرموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس عقوبت خانے میں جہاں طولائی خان کو رکھا گیا تھا، طولائی خان کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ طولائی خان نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے لمبے چاقو کی مدد سے رسیاں کاٹ کر اسے آزاد کر دیا۔ اندھیرے کی وجہ سے طولائی خان نہیں سمجھ سکا تھا کہ اسے جگانے والے کون ہیں۔ اس کے ذہن میں محافظوں کے علاوہ کسی اور کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے جگا کر کسی نئی اذیت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ اذیت شاید رات کے اس حصے میں دی جائے گی۔ چنانچہ وہ اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کے بدن میں کون سی روح حلول کر گئی تھی جس نے اتنی اذیتوں کے باوجود اس کے حوصلوں کو پست ہونے نہ دیا تھا۔ لیکن جب اسے قید خانے کے دروازے سے باہر لایا گیا تو وہ چونک پڑا۔ خیریت، اب تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اچانک ہی یہ سارے محافظ یکا یک اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ خاموش، اسے لانے والوں میں سے ایک نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ قید خانے سے کافی دور نکل آئے۔ تب اس نے تاریکی میں چند گھڑ سواروں کو دیکھا۔ ان کی تعداد 5 کے قریب تھی۔ باقی 2 افراد وہ تھے جو اسے قید خانے سے نکال کر لائے تھے۔ ان کے لیے بھی 3 گھوڑے خالی کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک شخص نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور نیچے جھک کر طولائی خان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، طولائی خان، اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے ہے۔ اس سلسلے میں اب کوئی سوال کرنا بیکار تھا۔ طولائی خان کو حقیقت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اتنا وہ بھی جان چکا تھا کہ جو کوئی بھی ہے اس کے دوست ہیں۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر بقیہ افراد نے اس کے گھوڑے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ایک نامعلوم سمت سفر کرنے لگے۔ زارق خان کا ذہنی سکون رخصت ہو چکا تھا اور اس کے اثرات اس کی صحت پر پڑ رہے تھے۔ اس کا چہرہ اتر گیا، راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، اور اکثر وہ تاریکی پھیلتے ہی مسلح بچھا کر کسی خاموشی سے گوشے میں جا بیٹھتا اور رو رو کر دعائیں مانگتا کہ اسے اس کی زندگی میں سرخرو رکھا جائے۔ اس کے سینے پر گہرا گھاؤ اسی وقت پڑ گیا تھا جب طغرل خان کا قاتل ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ در حقیقت وہ اس جرم سے چشم پوشی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن راول خان بضد تھا اور اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ زارق خان اگر خود اپنے بیٹے کے مجرم ہونے کا اعلان کرتا تو وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ زارق خان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ جرگے کا اجلاس طلب کر کے راول خان اور طغرل خان کے بارے میں لوگوں کو بتا دے، لیکن ایک خوف اسے اس سے باز رکھتا تھا۔ راول خان اس انکشاف کو دوسرا ہی رنگ دے دے گا۔ وہ صاف لہجے میں کہے گا کہ اب زارق خان اس کی شیر کوہ میں موجودگی بھی نہیں چاہتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ راول خان نے اپنی کوششوں سے شیر کوہ میں وہ حیثیت حاصل کر لی تھی جو زارق خان اسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے پاس راول خان کو کہنے کو بہت کچھ تھا، وہ اتنا احمق نہیں تھا، اور یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ راول خان کا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہے، اور وہ آج تک ان واقعات کو نہیں بھولا جو اس کی آمد کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ زارق خان کو بعض اوقات خود پر بھی غصہ آنے لگتا تھا
کہ بلا وجہ اس نے اتنی زیادہ شدت کا مظاہرہ کیا۔ در حقیقت غلطی تو اسی وقت ہوئی تھی جب راول خان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ زارق خان یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ پہاڑوں کے رہنے والے اپنی روایات کے دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، جبکہ بیرونی دنیا کی اقدار بالکل بدل چکی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اسے راول خان سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ راول خان علم کی روشنی لے کر آئے گا اور پھر شیر کوہ کے شب و روز بدل جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور جو کچھ ہوا اس نے زارق خان کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اسے سرداری سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اگر راول خان اس سے سرداری طلب کرتا تو وہ بڑی خوشی سے اپنے بھائی کو اپنا جانشین مقرر کر دیتا۔ جوزفائن کے لیے بھی اس کے دل میں کوئی برائی نہ تھی، لیکن ایک بات اچھی طرح وہ جانتا تھا، یہ سفید فام لوگ کبھی بھی ان کے دوست نہیں رہے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی 200 سالہ دور حکومت میں انہیں سب سے زیادہ ہضمیت انہی پہاڑی باشندوں سے اٹھانا پڑی تھی۔ زارق خان یہ بھی جانتا تھا کہ جوزفائن کسی بھی موقع پر راول خان کو نقصان ضرور پہنچائے گی، لیکن وہ یہ سب کچھ راول خان سے نہیں کہہ سکتا تھا، اور موجودہ حالات اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اس کے خدشات غلط نہیں ہیں، لیکن اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا۔ راول خان نے تغرل کو ایک ایسی چیز بنا دیا تھا جسے تسخیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تغرل کی بے باک فطرت کا اندازہ زارق خان کو اس وقت ہوا جب اس نے شماکے خان کے قتل کے سلسلے میں اس سے باز پرس کی تھی۔ اس وقت زارق خان کو یہ احساس ہوا تھا کہ تغرل واقعی اپنی عمر سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ بار بار زارق خان کے ذہن میں یہ خیالات بھی ابھرے کہ شیر کوہ کے معمولی لوگ اتنی بڑی واردات کی ہمت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں زارق خان کا خوف تو رہتا ہی ہوگا۔ یقیناً طولائی خان کے ساتھی وہ لوگ ہوں گے جو خود بھی بڑی حیثیت کے حامل ہوں گے، اور انہیں اس کام پر آمادہ کرنے والا تغرل خان بھی ہو سکتا تھا۔ ایک قاتل جو کسی کو اپنی انا کے لیے قتل کر دے وہ مجرم ہی ہوتا ہے، اس سے ہر طرح کے جرم سرزد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ تغرل خان ان 5 سفید گھوڑے والوں میں شامل ہو، اور طولائی خان اسی لیے زبان بند کیے ہوئے تھا کہ تغرل خان کی طرف سے اسے مدد کی امید تھی۔ دفتن ہی زارق خان کے دل میں ایک شدید اضطراب ہوا۔ اگر تغرل خان طولائی خان کا سرپرست ہے تو قید خانے سے طولائی خان کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آخر طولائی خان کی زبان بندی کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی۔ اس ذہنی انتشار نے اسے اتنا پریشان کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حالانکہ رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، لیکن زارق خان کو صبر نہیں ہوا۔ وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر قید خانے کی جانب چل پڑا۔ قید خانے کی سمت اس وقت تنہا سفر کسی طرح مناسب نہیں تھا، لیکن زارق خان کا دلی اضطراب اسے لیے جا رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے واقعی پریشان کن تھی کہ طولائی خان کہیں قید خانے سے نہ نکل جائے۔ وہ قید خانے کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ طولائی خان کے تحفظ کا معقول بندوبست کیا گیا ہے یا نہیں۔ جب وہ قید خانے کے بیرونی حصے پر پہنچا تو اسے عجیب سا شور سنائی دیا۔ یہ شور ان باقی 4 محافظوں کا تھا جن کی ڈیوٹی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اور وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، لیکن جب ان میں سے 2 کی ڈیوٹی کا وقت ہوا تو وہ باہر آئے، اور انہوں نے قید خانے کے ابتدائی حصے میں اپنے 2 ساتھیوں کو مردہ پڑے ہوئے پایا۔ بیرونی حصے میں بھی باقی 2 محافظ نہیں تھے۔ چنانچہ وہ چاروں یہاں کھڑے ہوئے آپس میں اظہار خیال کر رہے تھے کہ ان کی نگاہ عقوبت خانے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ جب زارق خان ان کے قریب پہنچا تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے کہا، آہ سردار، ہمارا مجرم بھاگ گیا اور یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ زارق خان گھوڑے کی پشت سے گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کا ذہن بھک سے اڑ گیا تھا، اور اس کے جسم میں اتنی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ وہ گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر جاتا۔ جو خدشے اس کے ذہن میں سرسرا رہے تھے انہوں نے اب حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ بمشکل تمام گھوڑے سے اترا اور لرزتی آواز میں بولا، کیا بک رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں سردار، دیکھیے 2 آدمیوں کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں اور بقیہ 2 غائب ہیں۔
ہماری ڈیوٹی ابھی تھوڑی دیر قبل شروع ہوئی تھی۔ جب ہم ڈیوٹی پر پہنچے تو ہم نے قید خانے کے بیرونی حصے میں ان دونوں کو مردہ پایا اور قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آہ تم قابل گردن زدنی ہو، آہ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ کیا اس طرح قید خانوں کا تحفظ کیا جاتا ہے؟ کیا اس طرح؟ مگر ہم بے قصور ہیں سردار۔ قصوروار کون ہے؟ اس کا اندازہ بعد میں ہوگا۔ چلو میرے ساتھ چلو، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم سب کمزور ہو چکے ہیں، شیر کوہ برباد ہونے والا ہے۔ زارق خان قید خانے سے واپس چل پڑا۔ اس کے پورے بدن کا لہو خشک ہوا جا رہا تھا، ہوائیں سرد لگ رہی تھیں، اس کے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ نہ جانے وہ کس طرح حویلی میں واپس پہنچا، اور اس کے بعد جو بھی اس کے سامنے آیا وہ اسے جگاتا چلا گیا۔ یہ واردات جتنی سنگین نوعیت کی حامل تھی، اس کا اندازہ زارق خان کو اچھی طرح سے تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کا ہر فرد بیدار ہو گیا اور ایک دوسرے سے صورتحال معلوم کرنے لگا۔ جنہیں کچھ معلوم تھا انہوں نے دوسروں کو بتا دیا، اور جنہیں کچھ معلوم نہ تھا وہ دوسروں سے سوالات کرتے رہے۔ اس دوران زارق خان نے اپنے آپ کو سنبھال کر بعد کی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد شیر کوہ کے معززین سیدھے سردار کی حویلی میں پہنچ گئے، جہاں زارق خان ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ صبح کی چائے سب کو پیش کی گئی۔ زارق خان کے اترے ہوئے چہرے کو سبھی عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ضرورت سے زیادہ رنجیدہ اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جب تقریباً تمام معززین پہنچ گئے تو زارق خان نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، آپ لوگوں کو یہ سن کر دکھ بھی ہوگا اور حیرت بھی کہ طلائی خان قید خانے سے فرار ہو چکا ہے۔ قید خانے کے 4 محافظوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ باقی 4 محافظ اس لیے بچ گئے کہ اس وقت ان کی ڈیوٹیاں نہیں تھیں۔ اس انکشاف نے چاروں طرف ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ لوگ تعجب سے اس سلسلے میں ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے۔ زارق خان نے انہیں ساری صورتحال بتائی اور سب کے سب ساکت رہ گئے۔ بہت برا ہو رہا ہے، یہ شیر کوہ میں کیا ہو رہا ہے؟ زارق خان، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جرم کرنے والوں کا کوئی ٹولہ پیدا ہو گیا ہے، جو ایک کے بعد دوسرا جرم کر رہا ہے۔ دل فراز خان کے بیٹے کا قتل اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور اس کے بعد مسلسل خوفناک کارروائیاں ہو رہی ہیں، جبکہ اس سے قبل شیر کوہ کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ہمیں سوچنا پڑے گا زارق خان، یہ جرائم کرنے والے کسی اور قبیلے سے نہیں آئے بلکہ شیر کوہ ہی کے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں اور اب تک کیوں پوشیدہ ہیں؟ یہ سوال بڑا معنی خیز ہے، اور ہر شخص کے ذہن میں اب یہ تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ ان چیرہ دستیوں کا سرپرست کوئی طاقتور انسان ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے اور کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ یہ بات صیغہ راز میں ہے زارق خان، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجرموں کا یہ گروہ شیر کوہ کا سکون برباد کر دے گا۔ طلائی خان کے فرار کو جس نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس کا اندازہ خود تمہیں بھی ہے زارق خان، اور برا مت ماننا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے فرض کو پورا کرو۔ پیر سلامہ نے کہا، میں اپنی گردن کی کبھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن 4 محافظوں کا قتل اور ایک مجرم کا فرار مجھے تباہی کی داستانیں سنا رہا ہے۔ آہ شیر کوہ کی تباہی کو روکو۔ زارق خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی زبان بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ وہ کہتا اس کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کی زبان بندی کی بے شمار وجوہات تھیں۔ وہ کیسے بتاتا لوگوں کو کہ شیر کوہ میں تباہی کے ذمہ دار اس کے اپنے بھائی اور بیٹے ہیں؟ یہ دونوں مجرم زارق خان کے علم میں تھے، لیکن زارق خان ان دونوں کے نام لے کر بھی شیر کوہ کی تباہی کو نہیں روک سکتا تھا۔ یہ اجلاس طلائی خان کے سلسلے میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکا، اور یہ طے کیا گیا کہ دن کو باقاعدہ جرگے کا اجلاس ہوگا، جس میں تمام شیر کوہ کے باشندوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی اور پیشکش کی جائے گی کہ ان جرائم کی پشت پر جو لوگ بھی ہیں ان کی تلاش رضاکارانہ طور پر کی جائے۔ زارق خان انہیں یہ چھوٹ بھی دے گا کہ مجرم خواہ کتنی ہی بڑی حیثیت کے مالک کیوں نہ ہو، جو بھی ان کی نشاندہی کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور مجرموں کی بڑی حیثیت کو کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ لوگ منتشر ہو گئے، لیکن زارق خان کے جسم میں ابھی تک تھرتھری طاری تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ سرداری کے قابل نہیں رہا ہے۔
لیکن اس وقت تو وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ عجیب پریشانی کا شکار تھا، اور ایک بار پھر اسے مجرموں کی حیثیت سے جرگے کے سامنے پیش ہونا تھا۔ حالانکہ وہ جرگے کا سربراہ تھا، اسے فیصلے دینے تھے، لیکن وہ دل کی گہرائیوں سے یہ بات جانتا تھا کہ وہ خود بھی مجرم ہے۔ ہاں، تغرل خان شماکے خان کا قاتل تھا، یہ بات اس کے سینے میں محفوظ تھی، اور لوگ آج تک شماکے خان کے قاتل کو نہیں جان سکے تھے۔ اب تو اس کے ذہن میں یہ شبہ بھی سر ابھار رہا تھا کہ کہیں تارکا میں ہونے والی واردات کی پشت پر تغرل خان کا ہاتھ نہ ہو۔ لیکن وہ اپنے اس شبے کا اظہار کس سے کرتا، کن الفاظ میں کہتا؟ اسے فیصلہ کرنا تھا، اس سلسلے میں یقیناً اسے فیصلہ کرنا تھا۔ دن کو جب جرگے کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو شیر کوہ کی آبادی کے تقریباً 80% افراد اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ تغلق خان زرغام کوہ کے ساتھ غصے سے سرخ چہرہ لیے جرگے میں پہنچا تھا۔ جرگے کا اجلاس شروع ہونے ہی والا تھا کہ تغلق خان اپنی جگہ سے اٹھا اور غرائے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو قید خانوں میں مجرموں کو رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ کچھ سوالات کروں گا میں اس سے۔ جرگے کے ایک معزز بزرگ نے کہا، تغلق خان، یہ گستاخی ہے۔ اجلاس شروع ہونے سے قبل تمہارا یہ انداز گستاخی سمجھا جا سکتا ہے، اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ اور شریفوں کے سے انداز میں جرگے کے شروع ہونے کا انتظار کرو۔ میں اس جرگے کو نہیں مانتا۔ جو لوگ سرداری کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اپنے منصب کی تکمیل نہیں کر پاتے، وہ قابل احترام نہیں ہیں۔ میں شیر کوہ کا ایک معزز باشندہ ہونے کی حیثیت سے سردار زارق خان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ شیر کوہ کا جرگہ یا شیر کوہ کا سردار جب سرداری کی ذمہ داریاں اپنے شانوں پر قبول کرتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ امن و امان کا ذمہ دار ہوگا اور اپنے دن رات اس بات کے لیے صرف کر دے گا کہ شیر کوہ کے لوگ سکون کی نیند سوئیں۔ لیکن سردار زارق خان اس میں ناکام رہے ہیں۔ شیر کوہ میں مسلسل وارداتیں ہو رہی ہیں۔ حکیم امیر شاہ کی گمشدگی، شماکے خان کا قتل، اور اس کے بعد تارکا میں شیر کوہ کے جوانوں کی ہنگامہ خیزی اور شرمناک حرکتیں۔ زرغام کو ہمارا معزز ہمسایہ ہی نہیں، میرا جگری دوست بھی ہے۔ اس کے سینے میں خنجر گھونپا گیا ہے اور ایک مجرم کو اس کی کاوشوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سردار زارق خان تک اگر شکایت پہنچائی جاتی اور زرغام کو وہ کسی شخص کی نشاندہی نہ کر پاتا تو یہاں شیر کوہ میں ایک بکری کے بچے کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ خان زارق اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ داؤد گل کا بیٹا تولائی خان نوعمری کی بنا پر یہ جرم کرنے کے بعد اس بات کا اقرار کر بیٹھا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک تھے، لیکن اگر تولائی خان کو شیر کوہ میں گرفتار کیا جاتا تو کوئی اس سے یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ کیا اس نے یہ جرم کیا۔ ایسے حالات میں یہ جرگہ بے اثر ہو چکا ہے، اور ہم کسی بے اثر جرگے کی برتری یا اس کے احکامات کی تکمیل کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بغاوت ہے تغلق خان۔ نہیں، یہ بغاوت نہیں ہے۔ میں نے ہتھیار نہیں اٹھائے۔ ہاں، البتہ میں شیر کوہ کا فرد ہونے پر شرمندہ ضرور ہوں۔ اگر میری ان باتوں کو بغاوت سمجھا جا رہا ہے تو مجھے شیر کوہ سے نکال دیا جائے۔ تغلق خان بہت جوش میں بھرا ہوا تھا۔ مجمع میں سے ہی کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور تغلق خان کو سمجھانے بجھانے لگے۔ بمشکل تمام تغلق خان کو بٹھایا گیا، لیکن اس کے انداز کو بے شمار لوگوں نے ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تغلق خان کے لیے غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ لیکن یہ بات خطرناک ہو سکتی تھی۔ خود زارق خان پتھر کے بت کی مانند بیٹھا اس مجمع کو گھور رہا تھا۔ پیر سلامہ نے تلاوت کی اجازت دی اور جرگے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ایک بزرگ نے تلاوت کے بعد کھڑے ہو کر کہا، تارکا کے رہنے والے سردار ہاشم خان ہمارے لیے بھی اتنے ہی معزز ہیں جتنے تغلق خان کے لیے۔ تغلق خان زرغام کوہ سے ذاتی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے۔ زرغام کوہ کی دشمنی شیر کوہ میں کسی سے نہیں ہے، چنانچہ جذباتی اور پرجوش جملے کہہ کر دشمنی اور منافرت پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ داؤد گل کا بیٹا تولائی خان 4 محافظوں کے قتل کے بعد قید خانے سے فرار ہو گیا ہے، لیکن کیا اس معاملے میں تغلق خان یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے فرار کی ذمہ داری سردار زارق خان کے اوپر ہے؟ جہاں تک زارق خان کی شخصیت کا سوال ہے، میں اس مجمع میں موجود تمام شرکاء سے درخواست کرتا ہوں
کہ اس پر اعتماد یا عدم اعتماد کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کر دیں۔ تقریباً سارے مجمع ہی نے اپنے ہاتھ بلند کر دیا تھا۔ نہیں، یہ ہاتھ کس لیے بلند کیا گیا ہے؟ کیا تم لوگ زارق خان کی سرداری پر اعتماد کرتے ہو؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اپنے ہاتھ بلند رکھو، ورنہ ہاتھ گرا لو۔ ہم اعتماد کرتے ہیں، مجمع نے جواب دیا، اور ان ہاتھوں کی اکثریت تغلق خان کی بات کو بے اثر کر دیتی ہے۔ تاہم یہ فیصلہ سردار زارق ہی کریں گے کہ تغلق خان کے ان الفاظ کو اسے کیا جواب دیا جائے۔ جہاں تک تغلق خان کے شیر کوہ میں قیام کرنے کا سوال ہے تو اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا۔ وہ شیر کوہ میں رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اسے اپنے ان الفاظ کی ہر وہ سزا بھگتنا ہوگی جس کا فیصلہ جرگہ کرے گا۔ کسی کو بھی اس طرح سردار کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تغلق خان ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ نہیں بزرگ، اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اپنی سزا کے لیے کوئی فیصلہ منظور نہیں ہوگا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے حقیقت پر مبنی ہے۔ مجھے جواب دیا جائے کہ 5 مجرموں میں سے ایک مجرم گرفتار ہوا اور اسے بھی قید خانے سے نکال دیا گیا، اور اب کون ہے جو ان مجرموں کی نشاندہی کرے اور انہیں گرفتار کرے؟ اگر تم دل سے خود کو شیر کوہ کا باشندہ تسلیم کرتے ہو تو یہ ذمہ داری تم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ سردار تمہارا تنخواہ دار نہیں ہے کہ تمہارے لیے در بدر مارا مارا پھرتا رہے۔ وہ صرف احکامات صادر کر سکتا ہے، کوششیں کر سکتا ہے، اور ان کی تعمیل شیر کوہ کے ہر باشندے پر فرض ہے۔ سردار زارق خان، تغلق خان کو حکم دیا جائے کہ وہ ان 5 مجرموں کو تلاش کر کے جرگے کے سامنے پیش کرے۔ تغلق خان بھی جرگے کا تنخواہ دار نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری جس کے شانوں پر ہے اسے ہی پوری کرنی ہوگی۔ میرا دوست زرغام کو اپنے بیٹے کی موت کی فریاد لے کر آیا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں اس کی توہین کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا رہا۔ چنانچہ میں جرگے کے اجلاس سے واپسی کا اعلان کرتا ہوں۔ اٹھو زرغام کوہ۔ اس نے زرغام کوہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ زرغام کوہ نے گرجدار آواز میں کہا، شیر کوہ کے لوگو، میرا نام زرغام کوہ ہے، اور تم لوگ یہ بھی جان لو کہ میرے بیٹے کی موت شیر کوہ کے نوجوانوں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ تم لوگ 5 افراد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ان 5 آدمیوں کے بدلے تمہیں 5000 آدمیوں کی قربانی دینا ہوگی۔ تارکا کے رہنے والے شیر کوہ کو دوست سمجھتے ہیں، لیکن دوستیاں ہی دشمنیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ میں نے سردار ہاشم خان کی اجازت کے بغیر اس لیے شیر کوہ کا رخ کیا تھا کہ میں شیر کوہ پر موت نہیں نازل کرنا چاہتا تھا، لیکن صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور اب میرا فیصلہ خان زارق نہیں بلکہ ہاشم خان کرے گا۔ بہت سے پرجوش نوجوان غرائے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ تیزی سے اپنے ہولسٹروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ زرغام کوہ ان میں سے ایک بولا، ہم تجھ سے ہمدردی رکھتے تھے اس لیے کہ تیرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، لیکن تیرے ان مکروہ الفاظ نے ہماری ہمدردیاں ختم کر دی ہیں۔ جا، تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ چند لمحات کے اندر اندر شیر کوہ کو چھوڑ دے اور ہاشم خان کے پیروں میں پڑ کر بلبلا، اور اس سے کہہ کہ وہ اپنے چوہوں کو لے کر شیر کوہ کا رخ کرے۔ شیر کوہ کے شیر ان چوہوں کو بھوننے کے لیے ہر وقت تیار ملیں گے۔ مجمع میں خاصی ہڑبونگ مچ گئی تھی۔ تغلق خان کے حامیوں نے شانوں سے رائفلیں اتار لی تھیں، لیکن اس کے جواب میں شیر کوہ کے لاتعداد نوجوان اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر دوسروں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے تھے۔ تغلق خان کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے زرغام کوہ کو واپسی کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ 170 رائفلیں گرجیں گی اور شیر کوہ کے بے شمار نوجوان موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، لیکن اس کے بعد ان 170 رائفلوں کو بھی خاموش کر دیا جائے گا اور ان کا یہاں سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں رہے گا۔ چنانچہ عقل سے کام لے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سردار زارق خان کھڑا ہو گیا تھا۔ میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں جوانوں کے در حقیقت میں سرداری کے فرائض کی انجام دہی سے عہدہ برا نہیں ہو سکا۔ یہ ہنگامہ جو اس وقت ہوا ہے سرداروں کی موجودگی میں نہیں ہوتا، لیکن وہ سردار جو سردار ہوتے ہیں۔ تاہم میں اپنی معزولی کا اعلان نہیں کروں گا، کیونکہ جو دھمکی زرغام کوہ نے ہمیں دی ہے وہ مجھے اس بات کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ پہلے اس مسئلے کا حل دریافت کر لیا جائے، اس کے بعد میں اپنے کسی فیصلے کا اعلان کروں گا۔ نہیں زارق خان، ہرگز نہیں۔ تم سردار ہو،
تمہیں سردار رہنا ہوگا۔ ہم تمہاری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے۔ یہ صرف تغلق خان جیسے غدار اور زرغام کوہ جیسے عاقبت نااندیش کی باتوں کا جواب تھا۔ اگر ہماری گفتگو تمہیں ناگوار گزری ہے تو ہم میں سے ہر شخص تم سے معافی کا طلبگار ہے۔ پیر سلامہ نے کہا۔ جرگے کی کارروائی جاری رہی۔ تغلق خان کو اس کی گستاخیوں کی یقینی سزا دی جائے گی۔ سردار زارق خان کے اشارے پر جرگے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بس اس بات پر حیرت کا اظہار کیا گیا تھا کہ طولائی خان کو قید خانے سے نکالنے والا کون ہو سکتا ہے۔ داؤد گل جیسے آدمی کے اندر یہ ہمت اور یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسی بات کرتا۔ کچھ لوگوں نے اس کی نشاندہی کی بھی تھی، لیکن زارق خان نے اسے مسترد کر دیا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ طولائی خان کو تلاش کیا جائے اور ہاشم خان کی طرف سے ہونے والی کارروائی کا انتظار کیا جائے۔ اس کے بعد ہڑبونگ کے دوران یہ اجتماع منتشر ہو گیا۔ کوئی بہت اہم بات نہیں ہوئی تھی۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔